ربهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ کل کے اپنی مقدماتی بحث میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم عقائد کا مطالعہ کیوں کریں، کیوں اس قسم کے ایک کورس کے اندر آنا، عقائد کا مطالعہ کرنا، دین کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں تو کم سے کم بہت اہم ضرور ہے۔ کیوں یہ اہم کام قرار پایا، اس کے اوپر ہم نے کل تھوڑی بہت بات چیت کی۔ اب ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی اس طرح سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں دین کے بارے میں معلوم کرنا ہی نہیں چاہتا۔ دیکھیے آپ اور میں وہ سب لوگ ہیں کہ جو آپ میں سے کوئی اور آپ میں اور مجھ سے کوئی بھی اکراہن یہاں نہیں لایا گیا، یعنی نہ آپ کی عمر اتنی کم ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو مجبور کیا ہو کہ آپ یہاں پہ چلے جائیے اور پڑھ کے آئیے، اور نہ ہی آپ کے اوپر کوئی اور اکراہ ہے، یعنی آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیے یہاں پر، آپ اپنے ارادے اور اختیار سے آئیں۔ فرض کر لیجئے آپ کسی آدمی سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی دین کے بارے میں غور کرے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرے، اور وہ آپ سے کہے کہ میں دین کے بارے میں کچھ جاننا ہی نہیں چاہتا، اور میرے خیال میں یہ آدمی اتنا بیوقوف آدمی نہیں ہے، یہ آدمی کافی عقل مند آدمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ دین کے بارے میں جان لے گا تو پھر اس کو یہ بھی جاننا پڑے گا کہ خدا ہے، پھر اس کو یہ جاننا پڑے گا کہ نبی بھی ہیں، پھر نبی کے بعد ان کی شریعت کو بھی پہچانے گا، شریعت کو پہچانے گا تو پھر ایک ذمہ داریوں کی فہرست ہے اس کے سامنے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک دسیوں ہزار ذمہ داریاں جو اس کے اوپر آ جائیں گی۔ تو ان تمام ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے کیا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دین پر تحقیق کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کیوں دین پر تحقیق کروں کہ بعد میں اس مشکل میں پھنس جاؤں کہ مجھے ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے؟ تو ہم اس شخص سے کیا کہیں گے؟ اتفاقاً میرے سامنے اس قسم کا ایک کیس 88 میں ایک صاحب آئے، ان کے پاس ایک اور صاحب لے کے گئے، مجھے کہا کہ ذرا ان سے بات کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ میں نے بات کرنا شروع کی تو اس نے کہا کہ میں کیوں خدا کے بارے میں بات کروں، کوئی عقلی دلیل ہے؟ آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مجھے مسلمان سمجھ رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ نے مجھے مسلمان سمجھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ جاننا ہی نہیں چاہتا۔ ذرا آپ فرمائیے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا کیس آئے تو آپ کیا کہیں گے اس سے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر بھی گفتگو کرنا ضروری ہے؟ اور ظاہر ہے آپ کو ایسے موقع پر قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں پیش کرنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ ابھی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرنا شروع ہی نہیں کیا کہ خدا کو پہچانے، پھر نبی کو پہچانے، پھر قرآن کریم کو قبول کرے۔ نہیں، قرآن کریم حدیث کوئی دلیل اس کے سامنے نہیں دی جا سکتی۔ آپ اپنے طور پر کیا دلیل دینا پسند کریں گے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی ایک دو سوال فرمائیے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ خود یہ تحقیق ہے وہ کیا ہے، جسم ہے وہ کیا ہے، کیا یہ آپ کے اندر ہے نہیں ہے، یہ جسم بھی ہے آپ کے اندر نہیں؟ ہم تو بات کرتے ہیں اللہ کے بارے میں تحقیق، تو خود یہ بات کریں گے اس سے کہ جستجو یا تحقیق یہ بھی ہے آپ کے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اس نے کہا کہ ہاں میرے اندر حصے تحقیق ہے، جستجو ہے، پھر کام تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، پھر کیا کہیں گے اسے؟ جب آپ تحقیق کی حصہ ہے، جستجو کی حصہ ہے، آپ سے بارے میں سوچتے ہیں، پھر آپ اس کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات۔ یعنی ہم اس سے کہیں گے کہ بھائی جب تمہیں لوئی پاسٹر نے کہا کہ یہاں پہ دنیا میں جراثیم ہیں تو تم لوگ خوردبین لگا لگا کے دیکھتے ہو کہ جراثیم ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ شاید کائنات کے اندر اور بھی کہیں پانی پایا جاتا ہے تو آپ مارس کے اوپر پتہ نہیں کیا کوئی شٹلز بھیجتے ہیں اور راکٹس بھیج دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں تاکہ جا کے وہاں پہ دیکھیں پانی ہے یا نہیں ہے۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے موضوع کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، کیا آپ اس موضوع کے اوپر تحقیق نہیں کرنا چاہیں گے کہ یہ دنیا کہاں سے آ گئی؟ ظاہر ہے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ دنیا آئی کہاں سے، اور اگر ہم اس بات کو بہت ہی عرفی لحاظ سے بیان کریں تو ہمیں اس طریقے سے ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ فرض کر لیجئے کہ آپ ایک کشتی کے اندر سوار ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے تھے یا سو گئے تھے، صبح کو جو اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ ایک کشتی کے اندر سوار ہیں۔
اور وہ کشتی کہیں پر چلی جا رہی ہے. ذرا سوچئے گا، بھائی کے ذرا فلمائی انداز لگ رہا ہے، لیکن سوچیں ذرا کہ ایک آدمی سو کے اٹھا اگلے دن اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک کشتی کے اندر سوار ہے اور کشتی کہیں پر چلی جا رہی ہے. فلموں کے مطابق پہلا سوال وہ کیا کرتا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ صحیح، ہم لکھنا شروع کر دیتے. اگر ہمارا فرضی ہیرو اس قسم کی کسی سچویشن میں پھنس جاتا ہے تو وہ پہلا سوال کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں. ٹھیک ہے، دوسرا سوال کیا کرے گا؟ زبردست، میں یہاں کیسے آیا. تیسرا سوال کشتی کہاں جا رہی ہے بھائی؟ کہیں نیاگرا فال سے نیچے تو نہیں گرنے والی؟ کشتی کہاں جا رہی ہے؟ کافی سوال ہو گئے. یعنی اگر کوئی آدمی اس قسم کی ایک پوزیشن میں پھنس جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے میں کہاں ہوں. جب یہ کہتا ہے کہ میں کہاں ہوں، در حقیقت ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے. لیکن اگر یہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا ہو تو وہ سب سے پہلا سوال کرے گا کہ میں کون ہوں. سوچیے ذرا، یعنی فرض کر لیتے ہیں کہ آئینے کے سامنے اٹھے تو اب آپ کے سامنے پریشانی ہو رہی ہے کہ جب آپ سوئے تھے تو 30 سال کے تھے لیکن شکل آپ کو 15 سال کی نظر آ رہی ہے، تو آپ فوراً یہ سوال کریں گے کہ یہ ہوا کیا، یہ میں ہوں کون؟ میں جو سویا تھا وہ یہ نہیں تھا جو اب میں اٹھا ہوں. تو پہلا سوال ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں کہ میں ہوں کون. دوسرا، میں کہاں ہوں؟ بالآخر زمین کے اوپر کہیں تو ہوں یا کائنات کے اندر کہیں تو ہوں، یہ کہاں ہوں. تیسرا سوال، میں یہاں کیسے آیا. اور چوتھا سوال یہ کہ میری کشتی جا کہاں رہی. یعنی کوئی آدمی دین سے کتنا ہی زیادہ بچنے کی کوشش کرے، بہرحال اس کو ان 3-4 بنیادی سوالات کا جواب دینا پڑے گا. اگر ان 3 بنیادی سوالات کو سمرائز کریں تو میرے خیال میں ان کو اس طریقے سے ہم لکھ پائیں گے. وہ جو 3 بنیادی سوال ہم ہمارے خیال میں بنانا چاہیں گے، وہ پہلا سوال ہوگا ابتدا کے بارے میں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں کہاں سے آیا. دوسرا سوال میری انتہا کے بارے میں ہوگا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میرا اختتام کس چیز کے اوپر ہوگا. اور تیسرا سوال جو ہم نے یہاں پر پیش نہیں کیا وہ یہ کہ مجھے کیا کرنا ہے. در حقیقت جب ہمیں یہ 3 سوال پتہ چل جاتے ہیں، میں کہاں ہوں، میں یہاں کیسے آیا، کشتی کہاں جا رہی ہے، تو میں در حقیقت یہ 3 سوال کیوں پوچھ رہا ہوتا ہوں؟ تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ مجھے کرنا کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں میں. دیکھیے ایک بات آپ کو بھی یقین ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ناکامی حاصل نہیں کرنا چاہتا. دنیا کے اندر سب کے ساتھ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں کہ چور اچکوں سے لے کر سیاست دانوں تک سب کے ساتھ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ناکامی نہیں چاہتا. آپ کسی چور سے پوچھیے جو 10 بجے 11 بجے یا 1 بجے نکلا ہو رات کو چوری کرنے کے لیے، اس سے پوچھیں اب تم چوری میں کامیابی چاہتے ہو یا چوری میں ناکامی چاہتے ہو، وہ کیا کہے گا؟ ظاہر ہے وہ یہ کہے گا کہ میں چوری میں کامیابی چاہتا ہوں. اور کامیابی اس سے پوچھیں کیا یہ چاہتے ہو کہ 100 روپے چرا لو، تو وہ کہے گا نہیں، جتنا زیادہ چرا لوں اسی میں میری کامیابی. ہر شخص کامیابی چاہتا ہے. تو یہ جو ہم سوالات کر رہے ہیں کہ میں کہاں سے آیا، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یقینی ہے وہ یہ کہ مجھے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے اور کوئی بھی اس دنیا کے اندر ناکامی حاصل نہیں کرنا چاہتا، چاہے وہ کسی بھی عقیدے کا مالک ہو، چاہے وہ کسی بھی فکر و مذہب اور حتیٰ کسی فکر و مذہب کا نہ ماننے والا بھی ہو جو خود ایک فکر بن جائے گی. اگر وہ کہ میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا نہیں ہوں، یہ خود ایک فکر ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے. ان تمام کے باوجود جو چیز سب چاہتے ہیں وہ کامیابی ہے، وہ سب کامیابی چاہتے ہیں. تو اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو آپ کو یہ سوالات سالو کرنے پڑیں گے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں اور مجھے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. میں نے عرض کیا کامیابی سب کو چاہیے. اچھا اب ایک اور مسئلہ، کتنی کامیابی چاہیے؟ ایک درود بھیجیے گا محمد علی محمد.
میں نے عرض کیا کہ ہم سب کو کامیابی چاہیے، ہم ان سوالات کو سالو کرتے ہیں تاکہ ہمیں کامیابی کا راستہ پتہ چل سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کتنی کامیابی چاہیے؟ ظاہر ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے اس چور والی مثال کے اندر عرض کیا تھا، آپ کسی چور سے پوچھے کتنی کامیابی چاہیے، 100 روپے یا 1 لاکھ، تو فوراً کیا کہے گا؟ 1 لاکھ۔ نیچرلی جتنی زیادہ کامیابی ہو سکتی ہو مجھے اتنی ہی زیادہ کامیابی چاہیے ہوتی ہے۔ اب جو حقائق ہمارے سامنے ہیں وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر زندگی ہے، 50-60 سال یہاں زندگی گزارنی ہے، اس 50-60 سال کے اندر یا میں کامیابی حاصل کروں گا یا میں ناکامی حاصل کروں گا، اور ہر شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا رک کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زیادہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک کامیابی تو یہ ہے، 2-3 معیار سوچ لیتے ہیں کہ کامیابی کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے، شاید کل میں نے آپ کے سامنے ایک مثال نہ دی ہو، بہرحال تھوڑا سا آپ کامیابی کے تصور کو حاصل کرنے کے لیے، بہتر کامیابی کے تصور کو حاصل کرنے کے لیے اس مثال پہ توجہ دیجیے گا۔ فرض کیجئے میں آپ کے سامنے انتخاب رکھتا ہوں، چوائس رکھتا ہوں کہ آپ ایک وقت کا کھانا بہت اچھا کھا لیجیے یا آپ کا بھائی MBBS کا امتحان کلیئر کر لے۔ فاخر صاحب کو دیکھ کر مجھے MBBS یاد آ گیا۔ آپ کے پاس چوائس ہے، آپ ایک وقت اچھا کھانا کھا لیجیے یا آپ کا بھائی یا آپ خود MBBS کا ایگزام بہت اچھے مارکس سے پاس کر لیں، آپ کون سا لیں گے؟ کھانا لیں گے یا ایگزام لیں گے؟ ظاہر ہے ایگزام لیں گے۔ کیوں لیں گے؟ اچھا ہم کیوں اس طرح سے کریں گے؟ مثلا کوئی کیوں یہ نہیں کہتا کہ بھائی مجھے تو کھانا بہت اچھا لگتا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں کھانا کھا لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ بھائی اگر انہوں نے کھانا مجھے کھلایا تو ایک وقت میں کتنا کلو کھانا کھلا دیں گے مجھے، یہ 2 کلو 3 کلو، باہر میں بستہ بلاؤں گا، اور کتنا مجھے مشروبات پلا دیں گے، 2 لیٹر 3 لیٹر، بہرحال میرے پیٹ کی ایک لمٹ ہے۔ اچھا یہ جو میں 2 لیٹر 3 لیٹر مشروبات پی لوں گا، 2-3 کلو کھانا کھا لوں گا، یہ کتنی دیر میرے ساتھ باقی رہے گا، اس کا مزہ کتنی دیر چلے گا؟ تو فرض کر لیجئے کہ آپ اگلے 5 گھنٹے تک بھوکے رہتے ہیں تاکہ وہ پچھلے کھانے کا مزہ آپ کے ذائقے کے اندر باقی رہے، تب بھی 5 گھنٹے چلے گا۔ جبکہ اگر میں نے MBBS کلیئر کر لیا، اب یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے کہ اس کے بعد یہ بھوکا ہی رہے گا بہرحال، لیکن ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید کلیئر کر کے اس کو ایک جاب مل جاتا ہے، تو اب وہ کتنی دفعہ کھانا کھائے گا؟ اب وہ بہت دفعہ کھانا کھائے گا۔ اچھا کھانے کا تو مسئلہ ہٹا ہی دیجیے، سیٹسفیکشن بہت بڑی، ایک بہت بڑا گریڈ اس نے طے کر لیا ہے، ایک سیٹسفیکشن ہے، ریپوٹیشن اس کو مل رہا ہے، یہ ایک سیٹسفیکشن ہے۔ تو ہم کامیابیوں کو جب مقایسہ کرنے لگتے ہیں تو کامیابیوں میں ایک معیار بناتے ہیں۔ کامیابی جتنی زیادہ گہری ہو اور جتنی زیادہ لمبی مدت کی ہو اتنی ہی بہتر ہے۔ کامیابی جتنی زیادہ عمیق ہو اور جتنی لمبی مدت کی ہو اتنا بہتر ہے۔ اب بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے ہم اس کامیابی کو معیار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کولڈ ڈرنک یا ایک ماں کا اپنے بچے کی کسی حرکت پہ خوش ہونا، کون سی زیادہ بڑی کامیابی ہے؟ ماں والی بات بہت زیادہ کامیابی ہے۔ یعنی ایک کولڈ ڈرنک ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کامیابی شاید کسی کے لیے ہو، لیکن ایک ماں جب اپنے بچے کو کامیاب ہوتا دیکھتی ہے اور خوش ہوتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہم اس طرح کامیابی کو طے کرتے ہیں۔ کامیابی وہ ہوتی ہے جو زیادہ عمیق ہو، اس کا اثر گہرا ہو، اور کامیابی وہ ہوتی ہے جس کی لمبی مدت ہو۔ اب میں ان 3 سوالات کو حل کرتا ہوں تاکہ میں لمبی کامیابی کو حاصل کر سکوں، بہت لمبی کامیابی کی طرف نظر رکھنا چاہتا ہوں، اور میں دنیا کے اب ہر آدمی سے اس طریقے سے بات کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کے مسئلے کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں دین کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، تو میں اس سے کہوں گا کہ تمہیں کامیابی چاہیے یا ناکامی چاہیے؟ نیچرلی مجھ سے کہے گا کہ مجھے کامیابی چاہیے، تو میں اس سے کہوں گا کہ تمہیں کامیابی کم مدت کے لیے چاہیے ہے یا لمبی مدت کے لیے چاہیے؟ تو وہ یقیناً یہ کہے گا کہ کامیابی مجھے لمبی مدت کے لیے چاہیے۔ اب میں اس سے کہوں گا ایک میتھڈ یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ 60 سال کی کامیابی تمہیں دلائے گا، اور ایک طریقہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہزاروں سال کی کامیابی دلاؤں گا۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ کم سے کم غور کر لو، شاید وہ ہزاروں سال والی کامیابی کا طریقہ زیادہ بہتر نکلا۔
ابھی ہم نہیں کہہ رہے کہ کون سا راستہ صحیح راستہ ہے، ابھی ہم صرف کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ غور کر، کیونکہ وہ غور کرنے پہ تیار نہیں تھے نا، ہم صرف غور کروانا چاہتے ہیں۔ اب اس کو اگر ہم بہت ٹیکنیکل لینگویج میں بیان کریں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہم یہاں پر 3 دلیلیں اس کو دے پائیں گے جس کے ذریعے ہم اس سے یہ کہیں گے کہ بھائی ان مسائل کے اوپر غور کرنا ضروری ہے۔ اس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل ہماری ہوتی ہے خطرے کو دور کرنا، دوسری دلیل ہے عظیم منافع کو حاصل کرنا، اور تیسری دلیل ہے ہمارے پاس جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، وہ نعمت دینے والے کا شکریہ۔ اب ان 3 دلیلوں کو ذرا سا غور فرمائیے تو دیکھیے کلیئر ہوتی ہیں۔ خطرے کو دور کرنا وہ اس طریقے سے ہے، چلیے اس مسئلے کو ابھی ہم غور کر لیتے ہیں۔ ذرا آپ مجھے بتائیے کہ اس دنیا کے اوپر کسی بھی جاندار کو آئے ہوئے تقریباً کتنا عرصہ گزر گیا؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اس دنیا پر جاندار کو آئے ہوئے، انسان کی بات نہیں کر رہا، انبیاء کی بات نہیں کر رہا، صرف حیوانات کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی جاندار، ہماری جو تحقیقات ہیں، جو سائنسی تحقیقات ہیں، اس کے مطابق اس دنیا پر جاندار کو آئے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کوئی گیس فرمائیے، آپ ہمت کیجئے کچھ۔ کتنا؟ 5 بلین، یعنی بی فار بیٹ، آپ بلین، بہت صحیح ہے، یعنی آپ اس سے 1000 گنا زیادہ۔ میں آپ دونوں کی آراء کو یہاں لکھے لیتا ہوں، 5 بلین اور یہاں 5 بلین۔ 5 بلین کا مطلب ہے 50 لاکھ سال، اور 5 بلین کو لے لیں تو یہ تو ہے 5 ارب سال۔ صحیح ہے۔ اب کیا کہنے کتنا عرصہ ہوا ہوگا جاندار کو آئے گا؟ میں نے جو اب تک آخری فیگرز پڑھی وہ ایک بہت معتبر رسالہ، آپ سب کو پتا ہے نیشنل جغرافک بہت معتبر رسالہ سمجھ جاتا ہے، اس کے اندر جو میں نے فیگر دیکھی اس نے 360 ملین ایئرز لکھا تھا، 360 ملین ایئرز، یعنی تقریباً 36 کروڑ سال، 36 کروڑ سال گزرے ہیں۔ یعنی یہ تو تحقیقات ہیں، اتنی زیادہ کنفرم نہیں ہے، اوپر نیچے ہوتا رہے گا، ممکن ہے 5 ملین بھی، آپ ناراض نہیں ہوئیے، شاید 5 ملین بھی ثابت ہو جائے، ابھی اتنا ثابت ہوا تو 36 کروڑ سال گزر گئے ہیں جاندار کو یہاں پر آئے ہوئے۔ صحیح ہے۔ کتنا عرصہ گزرا؟ مثلا فرض کر لیجئے پہلے انسان کو آئے ہوئے، اگر ہم حضرت آدم کو پہلا انسان قرار دیں، کتنا عرصہ گزرا ہوگا؟ ہمیں صحیح بات ہے کہ نہیں معلوم۔ ایک کتاب ہے ناسخ التواریخ، اس کے ایک رائٹر نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ مثلا 6500 سال گزرے۔ میں نے استاد سے پوچھا کہ اس نے کہاں سے لکھ دیا 6500 سال پہلے؟ اس کے پاس کوئی رپورٹ ہے کہ 6500 سال پہلے لکھ دیا؟ کہنے لگے کہ وہ جو ہے یہ جو آدمی جس نے ناسخ التواریخ لکھی ہے یہ وزیر اعظم ہوتا تھا اپنے دربار کا، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس کے پاس کوئی رپورٹ نکل آئی ہو، بہت زیادہ وسائل تھے اس کے پاس، خیر ہمیں نہیں معلوم اس طرح رپورٹ نکلتی ہے نہیں نکلتی، لیکن ایک بات ہمیں پتہ ہے، حضرت ابراہیم کو آئے ہوئے عیسائیت، یہودیت، مسلمان تینوں کی تاریخوں کے مطابق تقریباً 4000 سال، حضرت ابراہیم کو آئے ہوئے تقریباً، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے ہوئے 4000 سال ہو گئے۔ جاندار کو آئے ہوئے اور حضرت ابراہیم کو آئے ہوئے کچھ بھی مدت نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم کو صرف 4000 سال گزرے ہیں، جاندار کو 36 کروڑ سال گزر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنا بھی مدت انسانوں کی گزری ہے، اس دوران کے اندر تقریباً 1,24,000 انسان ایسے آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بہت عظیم خطرہ سامنے آنے والا ہے۔ جتنے بھی مدت گزری انسانوں کی، 6000 سال یا 8000 سال یا جتنا بھی لگا لیجئے، 1,24,000 قریب انسان ایسے آئے ہیں جو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اس دنیا کو ایک عظیم خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا،
اور وہ خطرہ اتنا عظیم ہے کہ کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ اپنی ڈیڈ باڈی کو آگ لگا کر رات کو اپنے سمندر کے اندر پھینکوا دے تب بھی وہ اس خطرے سے بچ نہیں سکتا۔ اب سوال یہ کہ کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کم سے کم سوچ لوں کہ خطرہ واقعاً ہے یا خطرہ واقعاً نہیں ہے؟ میری عقل مجھ سے کہتی ہے کہ تھوڑا سا غور ضرور کر لوں۔ میں اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں وہ مثال بھی آپ کے سامنے دوبارہ عرض کر دوں یہاں پر، تاکہ آپ اس بات کو فیل کریں کہ یہ جو 1,24,000 افراد نے کہا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ فرض کر لیجئے میں اور آپ یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے اس پروگرام کے آرگنائزر ہیں سعید صاحب، سعید حیدر زید صاحب۔ سعید صاحب تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ تمام لوگ جن کو میں نے پروگرام کے اندر انوائٹ کیا ہے، آرگنائز کیا ہے، میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ فوراً باہر چلے جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نہ کرے کراچی کے اندر ایک ایسا زلزلہ آنے والا ہے جو اسکیل کے اوپر 7 تک جائے گا اور کچھ بھی یہاں پر باقی نہیں بچے گا۔ میں اور آپ کیا کریں گے؟ رکیں گے یا بھاگ جائیں گے؟ فوراً بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہیں گے یار میں تو اس عمارت کے بارے میں نہیں جانتا کہ 7 پہ رکے گی یا نہیں رکے گی، سعید صاحب شاید جانتے ہوں گے کہ 7 پہ تحمل نہیں کر پائے گی۔ اگر ہمیں ایک اہم خبر مل جاتی ہے، ایک بہت عظیم خبر مل جاتی ہے، تو چاہے ثابت نہ بھی ہو تو ہم ریئیکشن دکھا دیتے ہیں۔ 1,24,000 افراد ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ سامنے خطرہ آنے والا ہے، کیا ہم ریئیکشن دکھائیں یا نہیں دکھائیں؟ میں نہیں کہہ رہا ریئیکشن دکھائیں، میں کہہ رہا ہوں صرف غور کر لیں۔ غور تو کریں گے پھر۔ سعید صاحب ابھی آ کر کہتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا، تو آپ نہ صرف یہ کہ غور نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ آپ 100% قبول کر لینا چاہتے ہیں اور بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو تھام کے بھی بٹھاؤں گی بھیا میرا دم تو ختم ہونے لے دو، آپ نہیں سنیں گے، آپ بھاگ جائیں گے۔ 1,24,000 انبیاء کہہ رہے ہیں کہ خطرہ آنے والا ہے، تو کم سے کم غور تو کر لیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں خطرے کو دور کرنا۔ خطرے کو دور کرنے کے لیے غور کر لیں۔ اب بالکل اسی سے ملتی جلتی ایک مثال ہے عظیم منافع کو حاصل کرنا۔ یہ خود ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہوتا ہے، یہ ہمیں حکم دے رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں غور کریں، اور بات بہت آسان ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں، دیکھیے آپ کو کس طریقے سے بہت زیادہ عقلائی لگتا ہے کہ یہ ہو جائے۔ دوبارہ سعید صاحب کا سہارا لیتے ہیں۔ انہوں نے پروگرام رکھا، کیا انہوں نے آپ کو کوئی انعام کا وعدہ کیا ہے کیا کہ مثلا جو بھی میرے پروگرام میں شرکت کرے گا اس کو اتنا انعام دیں گے؟ نہیں، ایسا تو کوئی وعدہ نہیں کیا انہوں نے۔ فرض کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اسٹوڈنٹ آگے کہتا ہے کہ بھائی سعید صاحب نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی اس پروگرام میں شرکت کرے گا 15 دن اس کو آخر میں 10,000 روپے انعام بھی دیا جائے گا۔ پہلی دفعہ جب کوئی اسٹوڈنٹ آ کے آپ کو یہ بات کہے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، صحیح صاحب اتنے فیاض ہمیں معلوم ہے کہ نہیں کہ ہم سب کو 10,000 روپے بانٹتے تھے، یعنی فیاض ہوں گی تو توانائی میں بہرحال کمی ہے، 10,000 روپے نہیں دے پائیں گے۔ ایک اسٹوڈنٹ آیا، اس نے مجھ سے کہا اور بیٹھ گیا اور بڑی غور سے دیکھنا شروع کر دیا، اس نے درس سننا شروع کر دیا کیونکہ 10,000 روپے لینے ہیں۔ ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ یہ تو یقیناً بیوقوف آدمی ہے، کسی کے بیوقوف بنانے میں آ گیا۔ ایک اور اسٹوڈنٹ آیا اور اس نے بھی یہ کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ سعید صاحب نے واقعاً کہا ہے کہ 10,000 روپے ملیں گے اور میں بھی بہت غور سے درس سنوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے 10,000 روپے لینے ہیں۔ اور وہ بھی بیٹھ گیا ایک سیٹ کے اوپر اور بالکل آنکھیں جما کے درس دیکھ رہا۔ اب آپ بتائیے آپ کے دل میں کیا گزرے گی؟ آپ کے دل میں خیال نہیں آئے گا کہ میں بھی ایک دفعہ جا کے پوچھ لوں شاید کہ خبر صحیح نکلی آئی؟ یہ تو میں نے ابھی 10,000 کا، اگر میں 1,00,000 کر دوں اور 10 لاکھ کر دوں تو بہرحال بات کچھ اور ہو جاتی ہے، اور سعید صاحب کی جگہ کوئی بڑا ٹائکون لگا دوں بزنس ورلڈ کا تو پھر بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، 1,24,000 افراد جو معاشرے کے سچے ترین افراد ہیں وہ آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی اگر فلاں کام کرو تو خدا تعالیٰ ایسی جزا تمہیں دے گا جو تم نے اپنی زندگی میں سوچی بھی نہیں ہوگی۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے خیال میں ہماری عقل حکومت کر رہی ہے، ہماری عقل ہم پہ حکم کرتی ہے کہ ہمیں غور کم سے کم کر لینا چاہیے، کم سے کم انکوائری کر لینا چاہیے کہ شاید یہ خبر صحیح نکل آئے۔ یہ دو دلیلیں ہمارے پاس ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بہت سینسیبل بات ہے، بہت عقلائی بات ہے، کسی قرآن و حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، ہمیں وہ اس طریقے سے ہے۔
ابھی کچھ دن پہلے ٹی وی پہ شاید آپ نے دیکھا ہو، میں نے ایسے ہی گزرتے گزرتے دیکھ لیا کہ بدھسٹ ایک معبد دکھایا تھا جس کو ہم لوگ دینی مدرسہ کہہ سکتے ہیں بدھسٹ لوگوں کا، کہ وہاں پر وہ لوگ شیروں کو پال رہے ہیں، اور دکھایا کہ مثلا چند مونکس ہیں جو ان کے طالب علم ہوتے ہیں، وہ شیر کے اوپر بیٹھ کے سواری کر رہے ہیں اور شیروں نے کچھ نہیں کہہ رہے، اور ادھر سے ادھر لے جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جانور کے اندر بھی نعمت دینے والے کے شکریہ ادا کرنے کی صلاحیت ہے۔ کتنا ہی وحشی جانور کیوں نہ ہو، اگر آپ اسے مسلسل کوئی نعمت دیں، ظاہر جانور کے لیے سب سے بڑی نعمت اس کی غذا ہوگی، اگر آپ جانور کو بھی مسلسل غذا دیں تو وہ جواب میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، اور وہ جب شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ شکریہ اس طرح ادا کرتا ہے کہ آپ کو نقصان نہیں، آپ کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہو جاتا ہے، آپ اس کو ایک آدھ دفعہ ادھر ادھر کر دیں تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ ہم اپنے گھریلو جانوروں کے اندر یہ تجربہ بہت زیادہ کرتے ہیں، بلی، کتے، حتیٰ وحشی ترین جانور بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ کیا انسان کے اندر یہ طبیعت ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کسی بچے کو صرف اتنا کرنا شروع کریں کہ آپ کے گھر کے سامنے گزرتا ہو، کوئی ہر روز ایک چاکلیٹ دینا شروع کر دیجیے۔ اگر آپ 10 منٹ بھی دیر کریں گے نا تو بچہ آپ کا ٹائم دیکھنا شروع کر دے گا کہ وہ کیوں نہیں آیا جس نے آج مجھے چاکلیٹ دینی، اور کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ کے گھر کی بیل بجا دے کہ بھائی آج کی چاکلیٹ کہاں ہے۔ یعنی ٹھیک ہے کہ کوئی ہمارے اندر کمپرومائز نہیں ہوا، لیکن آپ دیتے تو تھے تو آپ بھی دیجیے۔ یہ ہے انسان کی عادت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب میرے اور آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر ہماری موت تک مسلسل نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں ہمارے اوپر۔ پیدا ہوتے ہی دو بہت مضبوط وفادار باڈی گارڈز جو اپنے تمام سکھ چین کو برباد کر کے ہمارا خیال رکھنے کو تیار ہے۔ پیدا ہوتے ہی جتنی بھی فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں وہ سب کی سب ایٹماسفیئر کے اندر فراہم ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، بیش بہا نعمتیں کہ جو اگر ہم میکینیکلی ڈیولپ کرنا چاہیں تو شاید ہمیں اربوں روپیہ خرچ کرنا پڑ جائے گا، یہ سب کی سب ہمیں مفت مل رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا سوال یہ نہیں ہمارے ذہن میں ابھرتا کہ ہم نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ جب جانوروں کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ فطری صلاحیت ہے، اور انسان کے اندر بھی ہے کہ وہ اپنے نعمت دینے والے کو تلاش کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے کون، تو اس کے لیے کم سے کم ضروری یہ ہے کہ وہ غور کرے کہ وہ ہے کون جس کی میں نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ یہ ہمارے خیال میں وہ دلائل ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں جانے اور یہ سوچے کہ یہ سارا سسٹم کیا بنا ہوا۔ اب آخر میں آج کی بحث کے اختتام پر ایک سوال اور، وہ یہ کہ عقائد کے مسئلے میں دلیل کیا ہونی چاہیے؟ اس سوال کو آپ ضرور کہیں لکھ لیجئے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ عقائد کے مسئلے میں دلیل کیا ہونی چاہیے؟ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ شاید میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا، آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ دنیا کی 6 ارب آبادی میں سے 5 ارب ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ جو مسلمان مانتے ہیں اس اللہ نام کی کوئی چیز کائنات کے اندر نہیں ہے۔ 5 ارب کم سے کم ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نام کی کوئی چیز جو مسلمان مانتے ہیں وہ کائنات کے اندر نہیں ہے۔ میں اور آپ پھر بھی اللہ کو قبول کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکلی ہم نے قبول کیا ہوا۔ کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ خدا ہے؟ اچھا بہت سادہ سے سوچیے گا، کیا ہم خدا کے ہونے پر یا نہ ہونے پر قرآن سے دلیل لا سکتے ہیں؟ کیا قرآن سے دلیل لا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ڈریے نہیں، میں آپ سے کچھ حساب کتاب تھوڑی لے رہا ہوں۔ آپ کی طرف تو کیمرہ بھی نہیں، کیمرہ تو میری طرف ہے، نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو تو اس وقت مانوں گا جب نبی اکرم کو مان لوں گا، اور نبی کو اس وقت مانوں گا جب خدا کو مان چکا ہوں گا۔ تو میں خدا کے اس بات کے لیے قرآن کریم سے کوئی دلیل نہیں لا سکتا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تم نے خدا کو کیوں قبول کیا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ نبی اکرم نے یہ فرمایا۔
کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کو تو اس وقت مانوں گا جب پہلے خدا کو مان لوں گا۔ تو اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ میں نے خدا کو اس لیے مانا کہ مولا کائنات نے فرمایا یا قرآن کریم نے کہا ہے یا نبی اکرم نے کہا ہے، تو یہ سب جواب غلط ہوں گے۔ ہم خدا متعال کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ان اولیاء میں سے یا اوصیاء میں سے انبیاء میں سے کسی نے فرمایا۔ اس کے اوپر بھی عرض کروں گا۔ تو ہم ڈائریکٹ قرآن کریم سے اگر دلیل نکالنا چاہیں یہ کام غلط ہوگا، نبی اکرم کے قول سے نکالنا چاہیں، احمد علیہ السلام کے قول سے نکالنا چاہیں، یہ سب غلط ہوگا۔ کیا ہم اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو مان سکتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں جتنے لوگ ہیں وہ اللہ کو مان رہے ہیں؟ کیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو قبول کر سکتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے یہ دلیل بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اگر میں انڈیا میں پیدا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو انڈیا میں جتنے بھی اطراف ہیں وہ پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے اوپر جو ہے وہ سجدے کی ٹائپ کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان کا جو خدا کا تصور ہے وہ ایک عجیب و غریب تصور ہے۔ تو کیا میں اطراف میں ہونے کی وجہ سے ان کی بات کو قبول کروں گا؟ نہیں قبول کر سکتا۔ اور اگر میں اطراف میں ہونے کی وجہ سے باتوں کو قبول کرتا ہوتا تو نبی اکرم کے دور میں کیا کرتا؟ میں ابو سفیان اور ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اگر اطراف میں رہنے والوں کی بات ماننی ہوتی تو اس دور میں میں ابو جہل ابو سفیان کے ساتھ ہوتا، کیونکہ اس کے اطراف کے جتنے لوگ تھے وہ سب نبی اکرم کا انکار کر رہے تھے۔ تو نہ میں قرآن اور حدیث سے دلیل لا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اس بات کے لیے، نہ میں لوگوں کی بات مان کر دلیل لا سکتا ہوں، اور نہ ہی میں اپنے آباء و اجداد کی تبعیت میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں کہوں کیونکہ میرے والدین مسلمان تھے لہذا میں بھی مسلمان ہوں، چونکہ میرے والدین شیعہ تھے لہذا میں بھی شیعہ ہوں۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم خود انکار کر رہا ہوتا ہے، قرآن کریم خود انکار کرتا ہے۔ اگر میں قرآن کریم کی بات مان لوں تو وہ خود انکار کر رہا ہوتا ہے کہ آباء و اجداد کی بات ماننا صحیح نہیں ہے۔ ایک خاص کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، ابھی عرض کروں گا وہ کیا ہے۔ عقائد کے مسئلے میں صرف ایک دلیل آپ کے پاس مؤثر دلیل ہے، اور وہ آپ کی عقل۔ بس اگر آپ کی عقل یہ سمجھے کہ خدا ہے تو آپ خدا کو مانیے، اور اگر آپ کی عقل یہ کہے کہ خدا نہیں ہے تو آپ بھی کہہ دیجیے کہ خدا نہیں ہے۔ ابھی اس مسئلے کے اوپر بہت ساری باتیں اور بھی باقی ہیں۔ عقلی دلائل کس طرح سے ہونے چاہیے؟ شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ ہم اپنی بات سے بہت دور نکلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ یقین مانیے میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم عقل کی حیثیت، عقلی دلائل اور استدلال کے معیار کو سمجھ لیں تو ہمارے خیال میں ہمارا دین خود بخود بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ ہماری جو خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے ہمارے معاشرے کی، وہ یہ کہ یہاں عقل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، یہاں معاشرے سے سروکار ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ مانا جاتا ہے، اور یہ کتنا مؤثر حربہ ہے۔ اس کے مؤثر ہونے کو آپ اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ دنیا بھر کی کمپنیز ہر سال بلینز آف ڈالرز ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر خرچ کر رہی ہیں۔ کیوں ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ ایڈورٹائزمنٹ سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو ایڈورٹائزمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں، اس وجہ سے بلینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر۔ ہماری دنیا یہ بن رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہے، ہم چاہتے ہیں عقل سے کام لیا جائے۔ لہٰذا اگر مثلا فرض کر لیجیے ایک فلم اسٹار کوکا کولا پی رہا ہے اور کہتا ہے جو چاہے ہو جائے، سوال یہ کہ واقعی کولڈ ڈرنک پی کر جو چاہو گے ہو جائے؟ اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو میں تو چاہتا کہ دنیا یہاں رہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی لوگ بیوقوف بنتے ہیں، تبھی تو کولڈ ڈرنک کے اشتہار بن رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے، ایک آدمی آتا ہے ایک ایڈورٹائزمنٹ میں شرکت کرنے کے 50 لاکھ روپے لے رہا ہے۔ کیوں لے رہا ہے 50 لاکھ روپے؟ کیونکہ اس کمپنی کو یقین ہے کہ اگر یہ آج بھی ایڈورٹائزمنٹ میں آ جائے گا تو میری 80 لاکھ کی بکری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے ہم بیوقوفی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم دین کے اندر اس بیوقوفی سے باہر آئیں، ہم دین کے اندر اپنے عقل کو استعمال کرنا سیکھیں، عقلی استدلال کو سیکھیں، عقلی دلائل کو سیکھیں، پھر خود بخود کام آسان ہوگا۔ کل مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ میں فلاں اسکالر کی ایک کتاب پڑھی جو ہمارے خیال میں بالکل غلط۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے خیال میں وہ ایکسپرٹ ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایکسپرٹ ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس کی اوپینین ہے، ختم ہو گیا مسئلہ۔ ایک ایکسپرٹ ہے اپنی اوپینین دیتا ہے، کیا ایکسپرٹ کے منہ کو بند کیا جائے گا کہ اپنی اوپینین نہ دے؟ نہیں، لوگ اپنی اوپینین دینے میں آزاد ہونے چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے اندر صحیح معیار کیا ہے گفتگو کرنے کا، دین کے اندر صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ تو کل ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ دین کے اندر صحیح معیار، صحیح طریقہ کار گفتگو کرنے کا، غور و فکر کرنے کا کیا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کل اس کے اوپر بات ہوگی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا اگر آپ کا سوال میں دے دوں چلو فاخر صاحب، وہ یہ کہ اگر ہم توحید کے اس بات میں قرآن کریم کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں تو وہ نہ کتاب وحی کے طور پر بلکہ عقلی ثبوت کے طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر ایک خدا سے ہٹ کے دو یا دو سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ زمین فاسد ہو جاتی، یہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہاں قرآن وحی کو استعمال کر کے نہیں منتقد کرنا چاہتا لوگوں کو، یعنی قرآن کریم یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں چونکہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے لہذا ہم قبول کرتے ہیں، نہیں، قرآن کریم چاہتا ہے عقل کو سہارا دے، کہتا ہے دیکھو خود اپنی عقل کو استعمال کرو کہ اگر یہاں دو خدا ہوتے تو کیا ہوگا، وہ یہ چاہتا ہے۔ اس جیسے احکام کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہدایت مطلوب، یعنی خدا نے متعال چاہتا ہے قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، ان کی عقلوں کو آگے لے کے چاہے، یہ نہیں چاہتا کہ جو میں کہوں بس مان لو، یہاں پہ اطاعت منظور نہیں ہے، منظور کیا ہے، ہدایت دے لوگوں کو کہ اپنی عقل کو استعمال کریں اور خود سوچیں۔ لہذا بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا قرآن کریم کے اندر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ چاہتا ہے قرآن کریم کو غور و فکر کے لیے استعمال کریں۔ تو یہاں پر جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس بات کے لیے قرآن کریم کی کوئی آیت کو لے کے آتے ہیں تو وہاں پر وحی الہی کے طور پہ نہیں لاتے، بلکہ ہم اپنی عقل کو سہارا دینے کے لیے ایک کتاب ایک چیز کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم مثلا فرض کر لیجیے کسی اسکالر کی بات کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنی کسی عقلی دلیل کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اس انداز میں ہم اس کو لے کے آتے ہیں۔ کوئی اور سوال تو نہیں آپ کے ذہن میں؟ مجھے ڈر یہ ہے کہ میں آپ کو اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر پایا، یعنی پتہ نہیں مجھے کیا احساس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ بہت ہی ایک بند ماحول کے اندر اپنی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا زیادہ اپنے بات کو اور زیادہ کہنا شروع کیجئے، فارمیلٹیز کو پیچھے چھوڑ دیجئے۔ اس قسم کی ہماری دینی محفلیں ہوتی ہیں تو قرآن کریم نے ایک جگہ ایک لفظ استعمال کیا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ قیامت کے دن چہرے ابوسن قمطریرہ ہو جائیں گے۔ ابوسن قمطریرہ یعنی سخت کھچے ہوئے چہرے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ کلاس کے اندر سخت کھچے ہوئے چہرے ابوسن قمطریرہ ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ سکون سے بیٹھے ہیں، ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں اور جو دماغ میں آتا ہے اس کو بولنا سیکھیں۔ تو آپ کے ذہن میں جو چیز آتی ہے اشکال، اعتراض یا پیشنہاد کے طور پر، اس کو آپ کہنا سیکھیں۔ انشاءاللہ کل اپنی گفتگو کو اور بڑھائیں گے۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو ضرور بیان فرمائے گا۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔